مدینے کی مسجد اور ایک امام لمبے انتہائی خشوع والے سجدے میں، ایک چھوٹا بچہ ان کی پشت پر چڑھ گیا تھا۔ امام صاحب مستقل سجدے میں ہیں جب تک بچہ کھیل کر جی نہ بھر لے۔ اس امام کو دیکھیں، پھر اسے دوبارہ دیکھیں۔ ایک راستے پہ زمین پر خوب دیر تک بیٹھا ہوا شخص پوری توجہ سے ایک غریب عورت کی سن رہا ہے جسے اس کے سوا کوئی نہ ملا کہ اپنے دکھڑے سنا۔ اسے دوبارہ دیکھیں۔ خندق کی تپش میں سخت زمین کھودتے ہوئے اور بھوک کی شدت دبانے کے لیے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ایک منظر اور دیکھیں۔ مسجد کی زمین پر ایک حلقے کے بیچ میں زمین پر بیٹھا ہوا وہ بادشاہ ہے جس کی شہرت نے دنیا ہلا دی، مگر یقین کریں آپ اسے اپنے سب سے غریب ساتھی جیسا ہی پائیں گے۔ وہ چہرہ، وہ سورج کا مرکز ہے، 14ویں کے چاند کی طرح جگمگاتا ہے۔ اس کے سیاہ بالوں کی لیٹیں کالی گھٹاؤں کی طرح بہتی ہے۔ اس کی پیشانی نبوت کی نشانی ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو دانتوں کے بیچ سے نور نکلتا ہے، نور کا جاری چشمہ۔ وہ ایسے وقار سے چلتا ہے کہ زمین اس کے لیے لپیٹ دی جاتی ہے۔ اس کے دائیں طرف والا شخص حق کا آئینہ ہے، اور جو بائیں جانب ہے وہ عدل کی علامت ہے۔ مدینہ والے اسے دیکھ کر دنیا کی ہر شے بھول جاتے ہیں۔ اب ذرا ادھر دیکھیں، وہاں جہاں یہ نور شروع ہوا تھا، جلتے صحراؤں کی طرف جہاں ریت کے ذرے آگ کی طرح دہکتے ہیں۔ مکہ کی وہ خاموش رات جب تارے ساکت کھڑے تھے، ایک فجر طلوع ہونے کو تھی جو قیصر و کنسرا کے محلات ہلا دے گی۔ یہ صرف پیدائش نہ تھی، یہ عدل کا نیا سورج طلوع ہونا تھا۔ یتیمی کا سایہ تھا مگر قدرت کی مدد اس تک پہنچ چکی تھی۔ وہ عبداللہ اور آمنہ کے دل کی دھڑکن تھا، عبد المطلب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ابو طالب کے دل کا سکون۔ وہی ہے جس نے حلیمہ کے گھر کا مقدر بدل دیا، یعنی وہ جو شیما اور انیسا کی امیدوں کا محور تھا۔ جوانی بے مثال وقار میں گزاری صحرا کی خاموشی میں بکریاں چراتے ہوئے۔ مصطفیٰ کا قدم جہاں پڑا بنجر زمینیں ہری ہو گئیں۔ خوشبو کا مرکز جو کبھی یتیم تھا اب ہر روح کی پناہ گاہ بن گیا۔ یہ ہے صحرا کا سورج۔ دنیا نے سونے کے تختوں پر بادشاہ دیکھے ہیں، لیکن کیا تم نے کوئی ایسا شہنشاہ دیکھا جس کی چھت کھجور کے پتوں کی ہو؟ وہ دلوں کا سلطان ہے جس کے پاس کچھ نہ تھا مگر اس نے سب پر حکومت کی۔ جب قوموں کی دولت اس کے شہر میں بہہ کر آئی وہ بھوکا سویا۔ وہ جس نے اپنے جوتے خود گانٹئی اور اپنے قمیص میں خود پیوند لگایا۔ اس کی بابرکت جلد پہ کھردری چٹائی کے نشان دیکھو، وہ نشان جنہوں نے بہادر سے بہادر صحابی کی آنکھیں نم کر دیں۔ کیوں؟ یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہمیں دکھائے کہ اصل عظمت اس میں نہیں جو تمہارے پاس ہے، بلکہ اس میں ہے جو تم ہو۔ یہ ہے زاہد شہنشاہ جس کا اصلی خزانہ وہ محبت تھی جو اس نے ٹوٹے دلوں کو دی۔ محبت ایک لفظ ہے جو بہت لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ خود محبت تھا۔ وہی ہے جو راتوں کو کھڑا رہتا یہاں تک کہ پاؤں سوج جاتے خالص شکر میں اپنے رب کے حضور۔ وہی ہے جو ان جانوں کے لیے رویا جن سے وہ کبھی ملا ہی نہ تھا، ہمارے لیے اپنی